السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلانٹ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کے اپنی اس ایپیسوڈ میں کالے جادو سے ریلیٹڈ کئی خوفناک چھوٹے چھوٹے واقعات۔ آپ لوگ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اپنے ان دوستوں میں شیئر کیجیے گا جو ہارر سٹوریز میں انٹرسٹڈ ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنی پہلی سٹوری کی طرف۔ یہ کہانی ایک لڑکی کی ہے۔ جب وہ فوت ہوئی تو غسل دینے والی نے اس کے منہ میں تعویذ رکھ دیا۔ یہ بات سٹوری کے اینڈ میں کھلتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت پیسہ دیا ہے اور آپ دکھاوا کرتے ہیں اور اپنے اسٹیٹس لگاتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ میرے پاس تو کیا کچھ ہے، تو یہ سٹوری آپ کے لیے ہے۔ کیا پتہ آپ کو کوئی حسد، کوئی بری نظر سے دیکھتا ہو، تو سٹوری جنہوں نے ہم سے شیئر کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ میں ملک سے باہر چلا گیا کمانے، اور جب میں واپس آیا تو گاؤں میں ایک الگ ہی میری حویلی نظر آتی تھی۔ میری عادت تھی دکھاوا کرنا، فیس بک، واٹس ایپ اور پھر اسٹیٹس لگا دینا کہ میرے پاس تو یہ سب کچھ ہے اور یہ سب کچھ ہے۔ اپنی فیملی، اپنے بچے، سب کی میں بار بار پکچرز اپلوڈ کرتا تھا، اچھے کپڑوں میں، کہیں گھومنے جا رہے ہیں، کہیں اچھا کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میرے ہی رشتہ داروں میں کچھ لوگ مجھ سے جل رہے ہیں، مجھ سے حسد کر رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ میری وائف بہت خوبصورت تھی، میرے بچے بھی بہت پیارے ہیں، اللہ کا دیا سب کچھ تھا، اچھا بزنس چل رہا تھا۔ ابھی آہستہ آہستہ میری وائف کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ رات کو اکثر جب ہم لوگ سو رہے ہوتے تو میری وائف کمرے سے اچانک غائب ہو جاتی تھی۔ جب جا کر دیکھتا تو وہ دوسرے روم میں ہوتی تھی، اور ایسا فیل ہوتا کہ اس کے علاوہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ گھر میں ہم نے مرغیاں وغیرہ بھی پال رکھی تھیں، تو اکثر رات کو وہاں جا کر دیکھتا۔ جب میں کمرے میں جاتا تو مجھے ہر دفعہ ایسا فیل ہوتا تھا کہ اس کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی اور وجود بھی موجود ہے۔ اندر سے مجھے گوشت چبانے کی آوازیں آتی تھیں۔ جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے اس کے ہاتھوں میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں مرغی تھی جو اس نے زندہ ہی چبانا شروع کر دی تھی۔ اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ضرور اس پر کوئی اثرات آ چکے ہیں۔ اس کی آواز بھی بھاری ہونے لگی تھی، وہ عجیب سی زبان میں باتیں کرتی تھی، اور یہ اثر تقریباً رات میں ہی ہوا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ بہت زیادہ بیمار ہونے لگی۔ ایک رات ایسا بھی ہوا کہ ہم لوگ سو رہے تھے، رات کو نہ جانے میری آنکھ کب کھلی تو میں دیکھتا ہوں کہ میری وائف ہوا میں لیویٹیٹ ہو رہی ہے۔ وہ منظر اتنا خوفناک تھا کیونکہ کوئی سہارا نہیں تھا، اور پھر وہ میری طرف دیکھ کے مجھے کہتی ہے کہ تو جتنا بھی زور لگا لے میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، میں تیرا پورا خاندان تباہ و برباد کر دوں گی۔ اب میں یہ آپ سے بات یہاں کلیریفائی کر دوں کہ وہ میسج جو وہ مجھے دے رہی تھی وہ کالا جادو کروانے والے نے اس کے ذریعے مجھے بھجوایا تھا۔ بہرحال آہستہ آہستہ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ایک رات ایسے ہی میں رات کو سو رہا تھا، میں نے بیڈ پہ دیکھا تو میری وائف نہیں تھی۔ اس رات وہ بہت رو رہی تھی۔ سونے سے پہلے مجھے آئی اور کہتی ہے کہ میرے پاس بیٹھو۔ میں نے اس سے باتیں کیں۔ اس نے کہا کہ میرے بچوں کا بہت خیال رکھنا۔ آدھی رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنی وائف کو بیڈ پہ نہیں پاتا، اور پھر میں اسی روم میں گیا جس کو ہم نے اسٹور روم بنا رکھا تھا، جہاں وہ مجھے پہلے ہی ملا کرتی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ مجھے اس کمرے سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی جنگلی لوگ آگ لگا کے اس کے گرد جمع ہوتے ہیں اور شور کر رہے ہوتے ہیں، اپنی خاص مخصوص آواز میں کچھ بول رہے ہوتے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس روم سے مجھے بالکل ویسی ہی آوازیں آ رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ جب میں اس روم میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری وائف چارپائی پر روم کے بالکل مڈ میں پڑی ہوئی ہے۔ میں نے جلدی سے جا کر اس کو چھوا، اس کو ہلایا
تو وہ بے جان تھی، اس کی دھڑکنیں رک چکی تھیں، اس کا سانس نکل چکا تھا۔ کالا جادو کرنے والے نے میری دنیا چھین لی تھی، اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد میرا ایک اور بچہ بیمار ہونے لگا، اور وہ بھی بالکل اسی کنڈیشن میں آنے لگا جس کنڈیشن میں میری وائف کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ وائف کی دفعہ میں تو اتنا سب کچھ جلدی سے ہوا کہ میں کسی عامل کی طرف دھیان بھی نہ دے سکا، کیونکہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ لیکن جب بچے کی باری آئی تو اس وقت میرا دماغ کافی حد تک اس چیز کو ایکسیپٹ کر چکا تھا۔ میں نے بہت عامل دیکھے، بہت لوگوں کو دکھایا، لیکن کہیں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ پھر کہیں سے ہمیں اللہ کے ایک نیک بندے ملے، انہوں نے ہمارا علاج کیا۔ انہوں نے رات کے ٹائم قبرستان جا کر میری وائف کی قبر پر عمل کیا اور کہا کہ اس کی قبر کو کھودنا پڑے گا، کیونکہ تمہاری وائف کے منہ کے اندر تعویذ ڈالے گئے ہیں۔ نعوذ باللہ! جو غسل دیتے ہوئے جس نے غسل کیا تھا اس نے ہی تعویذ ڈال دیے۔ یہ سن کر تو میری روح تک کانپ اٹھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ لیکن عامل صاحب کا کہنا یہی تھا کہ دیکھو، آپ کو میری بات پہ یقین کرنا پڑے گا، میں کوئی ہواؤں میں تیر نہیں چلا رہا، باقاعدہ میں نے عمل کر کے پتہ کیا ہے۔ میں جو سوچنے لگا تو انہوں نے کہا سوچنے کا وقت نہیں ہے، قبر کشائی کرنی ہی ہوگی، کیونکہ جب تک ان کے منہ میں سے تعویذ نہیں نکالا جائے گا، ایک ایک کر کے وہ آپ کی پوری فیملی کو ختم کر دیں گے۔ یہ سن کر میں ڈر گیا، کیونکہ میں اپنی وائف کو پہلے ہی کھو چکا تھا، اب اپنے بچوں کو کھونا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اب وہی تو میری زندگی میں جینے کی وجہ تھے۔ میں نے عامل صاحب کی بات مانی، ہم نے اس کی قبر کشائی کروائی، اور پھر دیکھا تو واقعی اس کے منہ سے ہمیں تعویذ ملے۔ یہ دیکھ کر میں پسینے میں شرابور ہو گیا، میں سکتے میں آ گیا کہ کوئی اس حد تک کیسے جا سکتا ہے۔ عامل صاحب نے ان تعویذوں کو اپنی پڑھائی کے اثر سے جلا دیا۔ اس کے بعد سے میرے بیٹے کی طبیعت تو سنبھل گئی، لیکن ہمارا علاج کافی مہینوں تک چلا۔ اللہ اللہ کر کے ہماری اس سب سے جان تو چھوٹی، لیکن اس کے بعد میں اب کسی بھی رشتہ دار پر یقین نہیں کرتا، اور میں اسٹیٹس وغیرہ لگانا چھوڑ چکا ہوں، کیونکہ عامل صاحب نے مجھے یہی بات بتائی تھی۔ وہ زیادہ گہرائی میں نہیں گئے تھے، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ تمہارے اپنے ہی ہیں جو تمہیں ہنستا مسکراتا کھاتا پیتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لیکن میں نے کہا کہ عامل صاحب، میں نے آج تک اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن عامل صاحب کا کہنا یہی تھا کہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کو کون کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ بہرحال ان کی بات مجھے سمجھ آئی، اس کے بعد سے میں نے دکھاوا کرنا چھوڑ دیا، اور آپ سب کو بھی میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں۔ آج 7 سال ہو گئے ہیں میری بیوی کو مجھ سے الگ ہوئے ہوئے، اور اس کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکا۔ آج میرے بچے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، اور میں ان کو بھی یہی تربیت دے رہا ہوں کہ بیٹا زندگی میں کچھ بھی کرو، لیکن دکھاوا کبھی مت کرنا۔ آپ سب سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو عطا کیا ہے تو آپ اس کو دنیا سے چھپا کر رکھیں، لیکن کبھی بھی دکھاوا نہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دکھاوے کا جتنا بڑا نقصان میری زندگی میں ہوا ہے، خدا نہ کرے کہ کسی اور کی زندگی میں ہو۔ میں دل سے چاہتا ہوں بہن کہ یہ واقعہ میری زندگی کا آپ لوگوں کو ضرور پڑھ کے سنائیں، ہو سکتا ہے کہ کسی خاندان کی جان بچ جائے۔ میرے لیے صبر کی دعا کیجیے گا، میری بیوی کے لیے خاص دعا کریں، نہ جانے کتنی تڑپی ہوگی وہ اس قبر کے اندر جب وہ ناپاک تعویذ اس کے منہ میں ڈالے گئے ہوں گے۔ یہ بات مجھے آج بھی سونے نہیں دیتی۔ بہت شکریہ بھائی آپ کا یہ کہانی ہم سے شیئر کرنے کے لیے۔ یہ واقعہ واقعی میں اتنا خوفناک اور اتنا ایموشنل ہے کہ اس کو نریٹ کرتے ہوئے میں خود بھی بہت زیادہ ایموشنل ہو رہی ہوں۔ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ لوگ اس قدر کیسے کسی سے حسد کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں۔ بھائی اللہ پاک آپ کو اور آپ کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور آپ کی وائف کو
जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बढ़ते हैं इसी के साथ अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। ये भाई लिखते हैं कि हमारे साथ एक काले जादू का इंसिडेंट हुआ। ये बात 2022 की है, जिसमें मैं अपना फर्स्ट उम्रा करने के लिए अपने दोस्तों के साथ गया था। तो मामला कुछ ऐसा हुआ कि हमें वहाँ पे 3 से 4 दिन हो गए थे। हम लोग उम्रे की अदायगी के बाद होटल में गए, हमने आराम किया और जो रेगुलर नमाज़ों के लिए जाते हैं तो हम भी वहाँ पर मौजूद थे। तो कुरान पढ़ते हुए हमारे दोस्त को याद आया कि उन्हें उनके रिश्तेदार ने एयरपोर्ट पर आते हुए एक पर्चा दिया था और कहा कि ये दुआएं हैं और आपने इसको एक काम भी करना है कि खाने काबा के पास जो कुरान शरीफ मौजूद हों उसमें आपने उस कागज़ को रख देना है। अच्छा, अब जब ये बात मैंने सुनी तो मैं थोड़ा सा फील कर गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने कहा अब एक काम करो, मुझे वो पेपर दिखाओ जिस पर आपको वो दुआएं लिखी हुई दी हैं। उसने वो पर्चा मुझे दिया, क्योंकि बंदा दुआओं के लिए तो अक्सर ही उम्रे पे जाने वालों से कहते हैं, तो आप मुझे पर्चा दिखाएं। अब जब उन्होंने अपने वॉलेट से वो पर्चा निकाला और हमें दिखाया तो उस पर कुछ लिखा हुआ ही नहीं था, बिल्कुल ब्लैंक पेपर था। अच्छा, बचपन में हम क्या करते थे कि कुछ लिखा हुआ होता था तो पेंसिल के उसके ऊपर से हम स्क्रैच करते थे, तो जो कुछ होता था वो दिख जाता था, शायद हमें कुछ नज़र आ जाए। हमने वही किया कि उसके ऊपर पेंसिल फेर कर देखते हैं, लेकिन उस पर कोई पेन या किसी प्रिंट के निशान ही नहीं थे, बिल्कुल ब्लैंक पेपर था। अब जब ये चीज़ हमने देखी तो हमारे थोड़े से सिक्स सेंस को धचका लगा, वो एक्टिव हुआ। तो जिसको वो पर्चा मिला था, मतलब मेरे दोस्त को, कि कुरान शरीफ में जाके इसको रख देना, तो उसने खोल के ही नहीं देखा था एयरपोर्ट पर कि उसमें क्या लिखा है और क्या नहीं, क्योंकि ये इनके बहुत क्लोज रिलेटिव थे जिन्होंने इनसे एयरपोर्ट पे मिलने भी आना था। तो बिल्कुल जाते वक्त के टिकट दिखा के बस हम अल्लाह हाफिज करके जा रहे थे, तो उस टाइम पर उनको थमा दिया। तो वक्त ऐसा था कि जल्दी जल्दी बस उन्होंने वो पेपर लिया और अपने वॉलेट में जल्दी से रख लिया, देखना ज़रूरी भी नहीं समझा। छोटा सा कोई वो पेपर था। फिर खाली पेपर देखने के बाद हम लोगों को ये चीज़ हजम ही नहीं हो रही थी कि कोई बंदा दुआओं का कहता है तो समझ में आता है, दुआएं लिखी हुई हों, याद रहें तो आपको देखकर पढ़ लें तो वो आसान रहता है, लेकिन उसमें तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं था। और उसका मकसद क्या है कि आपने एक चीज़ मकसूद कर दी कि आपने बता भी दिया कि जो खाने काबा के करीब जो कुरान पाक हो सबसे करीब, इसको वहाँ पर आपने कुरान शरीफ के अंदर रख देना है। असर का वक्त था और जुमेरात का दिन था, क्योंकि जुमेरात को वहाँ पर अफ्तार करवाया जाता है तो काफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं। अभी हम यही बात कर रहे थे तो सफ़ों के दरमियान काफ़ी कंजस्ट्री थी, काफ़ी सारे लोग थे। तो जब हम बात कर रहे थे, इस दौरान एक साहब जो हमारे बराबर में नमाज पढ़ रहे थे, अच्छा जितनी भी कन्वर्सेशन थी हम लोग ने की, तो उनको मैं समझा रहा हूँ कि ये चीज़ मुझे सही नहीं लग रही और आप एक काम करें कि इसे रखें नहीं, क्योंकि ये जहाँ तक मेरा दिल कह रहा है ना, ये सही चीज़ नहीं है और मुझे ब्लैक मैजिक की तरफ कहीं ना कहीं इशारा लग रहा है। तो खैर मेरे दोस्त ने मेरी बात नहीं मानी। इतने में एक साहब जो पीछे से आए और उन्होंने हमसे कहा कि अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अच्छा, हमें ऐसा फील हुआ कि शायद वो नमाज पढ़ रहे थे और हम बराबर में बैठ के इतनी ज़्यादा लाउडली बातें कर रहे हैं, तो शायद वो हमें इस बात पे ताकीद करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो, जैसा है वो पर्चा ज़रा मुझे दिखाओगे आप कि इस पर्चे में ऐसा क्या है। अब दोस्त ने वो पर्चा अपने वॉलेट से निकाल कर उनकी तरफ बढ़ाना चाहा तो उन्होंने वहीं हाथ के इशारे से रोक दिया। उन्होंने अपने हाथ में वो पर्चा लिया तक नहीं, दूर से ही कह दिया कि इसको वहीं रखो और ये कोई आम पर्चा नहीं है, इस पर्चे के ऊपर कुछ अमलियात हुए हुए हैं। और उन्होंने कुछ तरीका बताया जो क्लियरली हम आपको यहाँ पर नहीं बता सकते। बस इतना जान लें कि ये किसी पानी और किसी चीज़ के पर से लिखा गया था
اور نعوذ باللہ یہ ایک بلیک میجک کا طریقہ ہے جس سے ان پاک مقامات پر رکھوا کر ایسے کام لیے جاتے ہیں جس سے پھر آپ کو دوسری انٹیٹیز جن کی خواہشات پوری ہوتی ہیں پھر وہ آپ کے کام کرتے ہیں جس مقصد کے لیے آپ نے یہ تعویذ وغیرہ کروائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، جب تک وہ یہ بتا رہے تھے تو میں پوری طرح سے شوق تھا، اور مجھ سے زیادہ شوق میرا وہ دوست تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ان کا بہت ہی قریبی رشتہ تھا جنہوں نے انہیں یہ تعویذ دیا۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو آدمی تھے وہ رقیہ اسپیشلسٹ تھے سعودیہ کے اندر، ریاض کے وہ رہائشی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میری ابھی چھٹیاں چل رہی ہیں تو میں یہاں آیا ہوا ہوں، ہفتے کو چلا جاؤں گا، آج جمعرات ہے، کل کے دن بس یہاں ہوں اور پھر ہفتے کو نکل جاؤں گا۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ صرف دو مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے اس طرح کا جادو، ایک تو یا تو کسی کو جان سے مارنا ہو اس کے لیے، یا پھر کسی کے رشتے کی رکاوٹیں ہوں انہیں دور کرنے کے لیے۔ اچھا، اور جب جیسے ہی رشتے کی رکاوٹوں کی بات انہوں نے کی نا، تو میرے دوست نے ہکا بکا ہو کر میری طرف دیکھ کے مجھے نام سے پکارا اور کہا کہ یار، جنہوں نے مجھے یہ تعویذ دیا ہے نا ان کی ایک بیٹی ہے اور ان کی عمر 40 کے قریب ہوتی جا رہی ہے، ان کا جہاں پہ بھی رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، تو انہوں نے ہی جو یہ مجھے پرچہ دیا ہے اور کہا ہے آپ نے جو یہ پرچہ ہے اس کو نہ دیکھنا ہے کھول کے، بس آپ نے اس کو وہاں پہ قرآن شریف میں رکھ دینا ہے۔ اور جب یہ ہم نے سنا تو اب میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ چیز ہمارے پاس آ تو گئی اور آپ فرشتہ بن کر آ گئے، آپ نے ایک چیز بتائی، اب ہم اس کا کیا کریں؟ پھر وہ بولے کہ آپ اسے جو ہے نا جلدی سے یا تو جلا دیں یا تو کہیں پر بہا دیں، اس کو یہاں سے ختم کریں۔ ہم وہاں سے نکلے اور آپ سمجھ لیجئے کہ ہم ہوٹل پہنچے، تو وہاں ہم نے جیسے ہی بس اس چیز کو جلایا، مغرب ہوئی ہے ہمیں ہوٹل کے اندر، مغرب ہوئی تو مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے میں نے بولا، اس دوست نے مجھے کہنا شروع کیا کہ یار میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے جاؤں، کیونکہ مجھے عجیب سی بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے، ایک کام کرتے ہیں مغرب تو یہیں پر ہو گئی ہے، اب عشاء جو ہے نا ہم وہ بھی یہیں پڑھ لیتے ہیں۔ اب میں دل میں سوچوں کہ یار عمرہ کرنے آئے ہوئے ہیں، ہوٹل نزدیک ہے، ہر چیز 5 منٹ کی واکنگ پر ہے، تو آپ کیوں نہیں جا رہے؟ خیر، ہم نے سوچا کہ واقعی ہو سکتا ہے یار اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہو، اور جو ہے نا وہ بد تھکاوٹ کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ پھر ہم لوگوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، خیر ہم اس دوست کے ساتھ وہاں پر ہی رک گئے، ہم نے وہیں پر ہی نماز ادا کی۔ اچھا جناب، رات گزری ہے، اب وہاں پہ روٹین آپ کو پتہ ہے کراچی کی طرح ہی ہے، مکے کی بھی، کہ پوری رات مکہ ایکٹیو رہتا ہے۔ تو اب جب رات گزری، صبح میرے دوست کی وہ کیفیت تھی، اتنی تکلیف میں تھا وہ، اور اس قدر اس کو تیز بخار تھا کہ نقاہت سے وہ صرف ہائے ہائے کر رہا تھا، جیسے کہ انسان کی بے اختیار آوازیں بخار میں نکل رہی ہوتی ہیں، ایک ایک کروٹ لینے پر بھی انسان اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت اس کی بالکل ویسی کیفیت تھی، اس کے جسم کا ایک ایک جوڑ اکڑ گیا تھا، اور اتنے شدید بخار میں وہ تھا کہ ہم لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے، اور اگر ہم نے یہی سوچا کہ اگر فجر کی نماز پڑھنے اس کو چھوڑ کر چلے جائیں اور اللہ نہ کرے پیچھے سے اس کو کچھ ہو جائے تو کون دیکھے گا، ایسی ان کی کیفیت تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ جلائے تھے، اور اس وقت میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ آپ اس کو چولہے پہ رکھ دو اور ایک کام کرو، آپ باہر آ جاؤ، آپ دیکھنے نہیں کھڑے ہو کہ اتنا سا تو کاغذ ہے، ٹائم ہی کتنا لے گا جلنے میں، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ لیکن وہ وہاں پر کھڑے رہے اور کال پر بھی اپنے گھر والوں سے بات کر رہے تھے، وہ وہیں پر ہی موجود رہے۔ اب اس چیز کا کیا اثر تھا، کیا چیز تھی وہ، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر ہمارے 2 دوست ان جو رقیہ اسپیشلسٹ تھے ان سے رابطہ کر کے ان تک پہنچے، ان کو اپنے ہوٹل کے روم میں لے کر آئے، انہوں نے میرے دوست پہ دم درود کیا، اور اگلے دن ماشاءاللہ سے میرا دوست اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا۔ سو ویورز، یہ تھے ہمارے آج کے 2 خوفناک کالے جادو سے ریلیٹڈ واقعات۔ کیسے لگے آپ لوگوں کو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں جو لوگ ہارر سٹوریز میں انٹرسٹڈ ہوں، اور اگر آپ کے پاس بھی ایسے ہی ٹیریفائنگ، ہارریبل اور سچی کہانیاں ہیں
تو آپ مجھے ڈسکرپشن باکس میں نے ای میل ایڈریس دیا اس پہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ پھر آؤں گی ایک نئی کہانی، نئے قصے، نئے واقعے کے ساتھ۔ جمعے کو ہوگی آپ سب سے ملاقات۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔